السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو جو آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کا ویڈیو ہے، اس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے تراویح کا باب شروع کیا ہے، تراویح کی فضیلت سے متعلق اور جماعت سے متعلق باتیں سنی ہیں اور جانی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ سے تراویح کی رکعتوں کے بارے میں، اور اس سلسلے میں صرف حدیثیں پیش کروں گا۔ اور پہلی حدیث آپ کے حوالے ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی اماں عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دنوں میں تراویح اور وتروں سمیت 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ بخاری میں یہ حدیث 2013 اور 1147 نمبر پر ذکر کی گئی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 738 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، لیکن جب صحیح بخاری، صحیح مسلم کا حوالہ آ گیا تو پھر دیگر کتابوں کے حوالے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ دوسری حدیث سنیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماہ رمضان میں 8 رکعت اور وتر پڑھائے۔ 8 رکعت اور وتر پڑھائے۔ ابن حبان کی 2409 نمبر کی حدیث ہے، ابن خزیمہ کی 453 نمبر کی حدیث ہے پہلی جلد کی، اور 1070 نمبر کی حدیث ہے۔ مسند ابی یعلیٰ کی 1802 نمبر کی حدیث ہے۔ المعجم الصغیر للطبرانی کی 525 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، جو ان کے نزدیک صحیح ہونے کی علامت ہے، اور ابن حجر نے اس حدیث کو فتح الباری میں بیان کر کے سکوت فرمایا ہے، اور سکوت بھی ان کی دلیل ہوتی ہے صحت کی۔ اس کے علاوہ امام ذہبی نے اس کی سند کو بہترین، اعظمی نے اور البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ حنفی محدث عمدۃ القاری کے علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، عمدۃ القاری کے مصنف نے اپنی کتاب میں، علامہ ذیلی حنفی نے نصب الرایہ میں، ملا علی قاری حنفی نے مرقات میں، علامہ ابن حمام حنفی نے فتح القدیر میں، اور علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی نے تعلیق الممجد میں بیان کیا ہے اس حدیث کو، اور اسے قابل عمل قرار دیا ہے۔ تیسری حدیث سنیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی یہ بھی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، اللہ کے رسول، آج رات یعنی رمضان کی رات مجھ سے ایک کام سرزد ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی کون سا کام سرزد ہو گیا ہے؟ عرض کرنے لگے، میرے گھر کی خواتین نے کہا کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتی، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ تراویح پڑھیں گی، تو میں نے انہیں 8 رکعت اور وتر پڑھائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند کیا اور کچھ نہیں کہا۔ مسند ابی یعلیٰ کی 1801 نمبر کی حدیث ہے، اور دوسرے نسخے کے مطابق دوسری جلد کے 198 نمبر کی حدیث، 1795 نمبر کی حدیث۔ علامہ یہ 1795 نمبر کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 198 ہے، 97-98 ہے دوسری جلد کی۔ علامہ حیثمی نے اسے حسن کہا ہے۔ چوتھی حدیث سنیے۔ حضرت صائب بن یزید فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھایا کریں۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، اور السنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اور شرح معانی الاثار للطحاوی کی حدیث ہے۔ تو ان چاروں حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قرار دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی ہے، آپ کا جو طریقہ رہا ہے، وہ 8 رکعت اور 3 رکعت وتر کا، یعنی 11 رکعت کا رہا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں رہا ہے۔ آئندہ کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ 20 رکعت جو لوگ کہتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے یا ان کا کیا شبہ ہے، اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم اور آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر شیئر کیجئے، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کر دیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے،
وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.